آواز سے بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعترتہ اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک باواز نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، آج کا جمعۃ المبارک فضائل قرآن پر ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں خالق کائنات نے قرآن کو نازل کیا۔ اگر آپ الفاظ پر غور کریں تو بات سمجھ میں آئے گی کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ گویا نزول سے قبل بھی قرآن تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں تو نازل ہوا۔ کس رمضان میں نازل ہوا؟ قرآن کی جو پہلی آیات ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس کی ابتدا تو ربیع الاول میں ہے۔ جو قرآن کریم کے نزول کی ابتدا ہے وہ تو 12 ربیع الاول ہے، مگر قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ نزول کہاں پر ہوا؟ جب ہم تاجدار مدینہ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے قرآن تو 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا، نجمن نجما، اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ حضور علیہ السلام کی نبوت کی جو زندگی ہے تقریباً 23 سال، وہ تو 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا، اور اس کی ابتدا ربیع الاول میں ہے اور انتہا تو ذی الحج میں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضور کی زندگی میں جو قرآن نازل ہوا اس کی ابتدا ربیع الاول میں ہے
اور انتہا ذی الحج میں ہے، مگر قرآن کہتے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ ولادت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل کی بات ہے، جب اللہ رب العزت نے پورا قرآن کریم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس شب قدر میں اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پہ نازل کیا. قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پہ نازل کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نزول سے قبل لوح محفوظ پر تھا. جس طرح وہ ذات اول ہے، اللہ رب العزت کی ذات اول ہے، اس سے اول کوئی نہیں، اسی طرح مخلوق میں اس کا رسول اول ہے. جس طرح وہ ذات اول ہے، اس سے کوئی اول نہیں، اسی طرح اس کا رسول مخلوق میں اول ہے کہ کوئی مخلوق رسول سے اول نہیں. اور اسی طرح قرآن کلام اللہ ہے، کلام اللہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، تو یہ قرآن کریم کتب میں اول ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس زمین کی تخلیق سے 2000 سال قبل اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو تخلیق کیا. جب آدم کو تخلیق کیا تو کیا بات کہی؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ملائکہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. گویا آدم کی تخلیق سے قبل زمین موجود تھی، آدم کی تخلیق سے قبل زمین موجود تھی، تو فرمایا زمین سے بھی 2000 سال قبل اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو تخلیق کیا. جس طرح وہ ذات اول ہے، اس کا رسول اول ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی اول ہے. اب اس قرآن کریم کو رب کائنات نے یک مشت آسمانی دنیا پہ نازل کر دیا رمضان کی رات کو. پھر آسمانی دنیا سے جب جبریل کو حکم ہوتا وہ چند آیات آسمانی دنیا سے لے کر حضور کی بارگاہ میں آ جاتی. پھر یہ زمینی نزول جو ہے اس دنیا پر نزول ہوا